بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی محل میں خوش آمدید ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ آج پھر وہی خواب، یہ کہتے ہوئے میں اٹھ گیا۔ میں ایک ہی خواب پچھلی کئی راتوں سے لگاتار دیکھتا آ رہا تھا اور اس عجیب و غریب خواب کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا، لیکن میں نے اس خواب کا ذکر گھر میں کسی سے نہیں کیا۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرا نام میری امی نے شہزور رکھا۔ ویسے بھی میں اپنے امی ابو اور گھر والوں کے لیے کسی شہزادے سے کم نہیں ہوں، لیکن پچھلے کئی دنوں سے آنے والے ایک ہی خواب کو لگاتار دیکھ دیکھ کر اب میں پریشان رہنے لگا تھا۔ امی نے جب مجھے پریشان دیکھا تو مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ میں امی کو ایسی کوئی بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ تو بتانا بھول ہی گیا کہ مجھے کس قسم کا خواب آ رہا تھا۔ تو میں یہ بتا دوں کہ مجھے خواب میں عجیب قسم کے کھنڈرات نظر آ رہے تھے اور وہاں سے کسی کے چلانے کی آوازیں، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو، اور پھر ایک خوفناک چہرہ میرے سامنے آ جاتا جس سے میری آنکھ کھل جاتی۔ اس خواب کی وجہ سے میں بہت پریشان اور کھویا کھویا رہنے لگا، ٹھیک سے کھایا پیا بھی نہ جاتا، جس کی وجہ سے امی نے مجھ سے پوچھا کہ میں انہیں بتاؤں کہ آخر کیا وجہ ہے جس نے مجھے پریشان کیا ہے۔ تو میں نے امی کو بس یہی کہا، امی رات کو مجھے ڈر لگتا ہے، عجیب سے خواب آتے ہیں۔ تو امی نے ایک بزرگ سے جو کہ بہت پہنچے ہوئے تھے تعویذ لا کر میرے گلے میں ڈال دیا۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر دم کر دیتی۔ کچھ دنوں تک خواب آنے بند ہو گئے، میں بہت پرسکون ہو گیا۔ ایک دن جب کالج سے واپس آیا تو امی نے مجھے بتایا کہ کل گاؤں جانا ہے، وہاں میری پھوپھی کی بیٹی کی شادی ہے۔ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ میں کبھی بھی اپنے گاؤں نہیں گیا تھا۔ میرا گاؤں شہر گجرات میں واقع تھا۔ وہاں میرے تمام رشتے دار، پھپھو، چچا، تایا، دادی، دادا اور سب کزن رہتے ہیں، لیکن نہ ہی کبھی ابو وہاں گئے اور نہ ہی مجھے لے کر گئے۔ امی اور ابو ایک ہی گاؤں سے تھے۔ دادا اور سب سے فون پر بات ہو جایا کرتی، لیکن گاؤں آنے کا کبھی انہوں نے بھی نہ کہا۔ اکثر میں گرمی کی چھٹیوں میں جانے کی ضد کرتا تو ابو مجھے ڈانٹ دیتے، اس لیے میں حیران تھا کہ کس طرح امی ابو گاؤں جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ابو کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پریشان ہو، امی بھی پریشان تھی، لیکن وہ مجھ پر ایسا کچھ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ فی الحال جو بھی کچھ تھا میں بہت خوش تھا، کیونکہ میں پہلی مرتبہ گاؤں جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کالج فرینڈ کو بتایا اور کالج سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لی۔ وہ دن میں نے گاؤں جانے کی تیاری میں گزارا۔ گاؤں میں اپنے کزن سے کبھی نہیں ملا، لیکن ان سے میری بات ہوتی رہتی تھی۔ پھوپھی کی بڑی بیٹی فائزہ آپی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی اور انہی کی ضد پر ہم گاؤں جا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر میرا چھوٹا بھائی شہروز نہ آیا تو شادی نہیں کروں گی۔ یہ بات بعد میں امی نے مجھے بتائی۔ ہم گجرات سے چیچا وطنی آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اس رات میں اپنے خوابوں میں گاؤں کا سفر کرتا رہا۔ اللہ اللہ کر کے فجر کی اذان ہوئی۔ فجر کی نماز ادا کر کے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد لیٹا ہی تھا کہ امی نے مجھے اٹھا دیا کہ ہمیں ٹائم سے نکلنا ہے، سفر بہت لمبا ہے۔ میری امی ٹیچنگ کے پروفیشن میں تھیں اور ابو ڈرائیونگ کے پیشے سے منسلک تھے۔ تمام ضروری سامان لیا جو سفر میں کام آ سکتا تھا اور ہم نے اللہ کا نام لے کر سفر شروع کیا۔ میں سفر کے دوران تمام قدرتی مناظر کو بہت غور سے دیکھتا رہا اور گاؤں کے بارے میں سوچتا رہا کہ میرا گاؤں کیسا ہوگا۔ گجرات کی حدود میں داخل ہوتے ہی میں نے اپنے شہر گجرات میں واقع گاؤں کو دیکھا، جن کو دیکھ کر مجھے دلی سکون مل رہا تھا۔ آخر میں گاؤں آ گیا۔ میرا گاؤں دریا چناب کے کنارے پر واقع بہت خوبصورت ہے۔ اس کے تین اطراف سبز لہلہاتے کھیت ہیں جو آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتے ہیں، اور میرے گاؤں کے آخر میں بہت بڑا جنگل واقع ہے۔ میرے گاؤں میں ضرورت کی ہر چیز بآسانی مل جاتی ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، میرا گاؤں ایک قصبے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بس اسٹاپ پر ہمیں لینے چاچو، تایا اور کزنز آئے ہوئے تھے۔ سب ہمیں دیکھ کر گرم جوشی سے ملے اور پھر ہم سب گھر کی طرف چل پڑے۔
گھر میں دادا دادی پھپھو اور باقی سب سے ملاقات ہوئی۔ میرے ننیال والے بھی موجود تھے۔ نانی نانا خالہ اور ماموں سب سے ملا۔ دادی اور نانی اماں تو ملتے ہوئے رونے لگی اور باقی سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آخر روتے بھی کیوں نہ، آج 20 سال بعد اپنے بیٹے بہو اور پوتے کو دیکھ رہے تھے۔ گھر میں سب کزن سے ملا۔ شرجیل، سعد، ولید، جنید، انزلہ، علیشہ سب میرے کزنز تھے۔ آخر میں فائزہ آپی سے ملا جنہوں نے مجھے بہت پیار کیا اور آنے پر بہت خوش تھیں۔ شرجیل، سعد، جنید، ولید اور میں، ہم پانچوں بڑے کزنز میں تھے۔ لڑکوں میں سے فائزہ آپی نے ہمیں شادی کی تمام ذمہ داریاں دیں۔ لڑکیوں کو بھی بہت سی ذمہ داریاں دی تھیں، لیکن لڑکوں میں ہم تھے۔ آج رات مہندی کی رات تھی۔ مہندی کے لیے گھر کو خوب سجایا گیا۔ ہمارا بہت ہی وسیع صحن تھا جس میں کرسیاں اور میزیں گیسٹ کے لیے لگائی گئیں اور سامنے ایک بڑا اسٹیج بنایا جس پر دلہن کو مہندی لگانے کی رسم ادا کرنی تھی۔ مہندی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ لڑکوں اور لڑکیوں نے خوب گانے گائے۔ گاؤں کی بڑی بوڑھیوں نے بھی گیت گائے۔ رات کے 2 بجے مہندی کا فنکشن ختم ہوا اور ہم سب اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئے۔ بستر پر لیٹے ہی سب نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ میں ایک دم چونک کر بیٹھ گیا۔ ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ مجھے پھر وہی خواب دکھائی دیا۔ میں تو بہت پریشان ہو گیا اور پسینے سے شرابور تھا اور حیران بھی کہ اس دفعہ خواب کچھ اور آیا تھا۔ سب کچھ وہی تھا، وہی کھنڈرات، وہی چلانے کی آوازیں، ڈراؤنا چہرہ، لیکن ایک آواز جس نے مجھے چونکا دیا تھا وہ یہ تھی، تم آ گئے شہروز، تم آ گئے، میں برسوں سے تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ آواز کس کی تھی، یہ کون ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ اسے سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ فجر کی اذان پر آنکھ کھلی، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی۔ آج آپی کی بارات آنی تھی۔ سب ایک ایک کام میں لگ گئے۔ میں بھی کاموں میں خواب کو بھول گیا۔ بارات آنے کے بعد رخصتی تک تمام رسمیں ادا ہو گئیں اور فائزہ آپی اپنے گھر چلی گئیں۔ دن بھر کام کی تھکاوٹ کی وجہ سے سب جلدی سو گئے۔ رات کو 1 بجے پھر اس خواب کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ اب کی بار پریشان ہونے کے بجائے یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ عورت کون ہے جو میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن میں گھر میں کسی اور کو اس کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ میں اس خواب کی حقیقت جان کر رہوں گا۔ یہ تو میں جان گیا تھا کہ اس خواب، کھنڈرات اور عورت کا تعلق میرے گاؤں کے ساتھ ہے، جو یہاں آ کر ہی وہ عورت بول رہی تھی کہ شہروز تم آ گئے، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ دوسرے دن صبح ہم نے ناشتہ کیا اور پھر کزن کے ساتھ مل کر گاؤں کی سیر کا پروگرام بنایا۔ میرے ساتھ شرجیل، سعد، جنید اور ولید تھے۔ ہم 5 گاؤں کی سیر کے لیے نکل گئے۔ پھر گرمی کی وجہ سے ہم سب دریا پہ گئے۔ وہاں بہت سکون ملا۔ پھر لہلہاتی فصلوں کی سیر کی۔ اس کے بعد میں نے شرجیل سے کہا کہ مجھے جنگل کی سیر کرنی ہے۔ کیا یہاں جنگل میں کوئی ایسی جگہ ہے جسے ہمیں دیکھنا چاہیے؟ تو سعد نے جھٹ سے مجھے منع کر دیا کہ جنگل نہیں جانا۔ تو ولید بولا کہ وہاں جنگل میں بہت قدیم کھنڈرات ہیں جسے گاؤں کے لوگ آسیبی کھنڈرات بھی کہتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ وہ کھنڈرات خطرناک آسیب اور ڈائن کا ٹھکانہ ہے اور کوئی بھی وہاں پر کبھی نہیں گیا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کھنڈرات کی سیر کی جائے، کیا پتہ یہ وہی کھنڈرات ہوں، اور یہاں کیا پتہ مجھے میرے خواب کی حقیقت بھی مل جائے۔ تو میں نے کہا ہمیں وہاں جانا چاہیے اور کھنڈرات کو دیکھنا چاہیے۔ جنید سے میں نے کہا کہ یار تم کس دور میں رہتے ہو، جن بھوت ڈائن کی باتیں کر رہے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی سعد نہ مانا۔ تو ہم سب نے مل کر کہا کہ ہم جلدی آ جائیں گے اور گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے کہ ہم ان آسیبی کھنڈرات کے پاس گئے تھے۔ جنید بھی مان گیا اور ہم سب جنگل کی طرف چل پڑے۔ تقریباً جنگل میں 1 گھنٹہ چلنے کے بعد وہ کھنڈرات نظر آنے لگے۔ جنگل بہت گھنا، وسیع اور خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا۔
کسی چرند پرند کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جنگل میں ہر طرف ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی ہم ان آسیبی جنگلات کے پاس پہنچے تو میرا دل چاہا کہ میں یہاں سے واپس دوڑ لگا دوں اور پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھوں، لیکن میرے پاؤں ایسے جیسے کسی نے پکڑ لیے ہوں۔ یہ وہی کھنڈرات تھے جنہیں میں اپنے خواب میں دیکھ رہا تھا، بالکل وہی تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ میں ایسا ہو سکتا ہے۔ تبھی سعد بولا، ہمیں اب واپس چلنا چاہیے۔ ہم سب ڈر گئے تھے کیونکہ کھنڈرات قریب ہونے کی وجہ سے بہت خوفناک لگ رہے تھے۔ جیسے ہی ہم آگے بڑھے وہی آواز آئی اس عورت کی جو مجھے خواب میں پکارتی تھی۔ وہ بول رہی تھی، شہروز تم جا رہے ہو واپس؟ یہاں آ کر مجھے آزاد کیے بغیر؟ میں نے برسوں تمہارا انتظار کیا ہے۔ تمہیں تمہارے خوابوں میں آ کر اپنی موجودگی کا بتانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار تم ڈر جاتے ہو، اور آج ادھر آ کر بھی مجھے آزاد کیے بغیر تم واپس جا رہے ہو۔ یہ آواز سن کر سب ڈر گئے۔ شرجیل نے پوچھا، شہروز یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ اور کیسے خواب؟ تو میں نے اپنے پہلے دن کے خواب سے آخری دن تک تمام داستان سنا دی۔ جنید نے کہا، تم نے پہلے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا، اس لیے نہیں بتایا کہ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں پاگل ہوں، کیسی باتیں کر رہا ہوں اور میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ پھر آوازیں آنے لگیں تو سعد بولا، بھاگو یہاں سے، لیکن میں نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جو کوئی بھی میرا انتظار کر رہی تھی پتہ نہیں کب سے قید ہے، میں اسے آزاد کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ تو شرجیل بولا، وہ کوئی ڈائن ہے، کوئی بدروح جو ہمیں نقصان پہنچائے، تو ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ لیکن میں نہ مانا اور کھنڈرات کی طرف آگے بڑھ گیا۔ شرجیل مجھے دیکھ کر میرے پیچھے آیا۔ ہم ان آسیبی کھنڈرات کے قریب عجیب سا خوف محسوس کرنے لگے۔ جب ہم ان کے اندر داخل ہوئے، یہاں ہر طرف ٹوٹی پھوٹی دیواریں تھیں اور ان میں بہت ہی عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ سامنے ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں کوئی قید کر کے رکھا گیا ہو۔ تبھی مجھے آواز آئی، شہروز یہاں سے سیدھے چلے آؤ۔ ہم وہاں سے سیدھے چلے گئے تو وہاں راہداری موجود تھی۔ اس کا دروازہ کھولا تو نیچے کو سیڑھیاں جا رہی تھی۔ تبھی پتہ چلا کہ یہ کوئی راہداری کا راستہ نہیں ہے بلکہ نیچے جانے کا راستہ ہے۔ جب ہم سیڑھیوں سے نیچے گئے تو وہاں سے آنے والی بدبو سے ہمارا سانس بند ہونے لگا۔ میرا دھیان ایک سامنے کو مقفل دروازے کی طرف گیا۔ دروازے کو بہت ساری زنجیروں اور تالوں سے بند کیا گیا تھا۔ پھر آواز آئی، شہروز یہی دروازہ ہے، ان تالوں کو کھولو، صرف تم ہی کھول سکتے ہو اور تم ہی مجھے یہاں سے آزاد کرا سکتے ہو۔ اسے جلدی کھولو ورنہ میں فنا ہو جاؤں گی، دیر تک یہاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں جیسے ہی دروازے کے قریب گیا، ہاتھ ہی لگانے والا تھا کہ مجھے آواز آئی، رکو شہروز، دروازے کو نہ کھولنا، اگر کھول دیا تو یہ ڈائن جادوگرنی تمہیں ہی نہیں بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی مار ڈالے گی اور سب کچھ تباہ کر دے گی۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو ایک باریش بزرگ جن کی سفید داڑھی تھی، سفید چوغا پہنے اور ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے تھے، میرے سامنے آ گئے، جن کو دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا جس کی وجہ سے ہر چیز چکا چوندھ ہو گئی۔ ہم سب نے بابا جی کو سلام کیا اور پھر انہوں نے کہا، بیٹا میں سب جانتا ہوں، تمہارے خوابوں سے لے کر اسے یہاں قید ہونے کے واقعے تک۔ اسے یہاں سے آزاد کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا، ویسے بھی اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آج اسے ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں قید سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تم لوگوں کو یہاں لانے والی یہ خود ہے، تم لوگ یہاں خود نہیں آئے ہو بلکہ یہ لائی ہے، اور پھر پچھلے 20 سالوں سے یہاں قید ہے۔ بابا جی ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی بری طرح اذیت دے رہا ہو۔ چیخوں کی وجہ سے ہمیں اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ ایک دم وہاں آگ سے لگ گئی تو ہم جلدی سے بابا کے ساتھ وہاں سے باہر نکلے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ پھیلتی گئی اور شعلے بلند سے بلند تر ہوتے گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں چیخوں کا سلسلہ تھم گیا اور آگ بھی بجھ گئی۔ اب ہمارے سامنے وہ کھنڈرات سیاہ شکل میں موجود تھے۔
بابا جی نے کہا آج یہ جادوگرنی اپنے انجام کو پہنچ گئی، اب کبھی بھی کسی کو بھی اس کے آنے کا ڈر نہیں رہے گا۔ میں نے بابا جی سے پوچھا بابا جی اس کا مجھ سے اور میرے خاندان سے کیا تعلق ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ کیوں میرے خوابوں میں آتی تھی اور مجھے پکارتی تھی؟ بابا جی نے کہا بیٹا تم لوگوں کو حقیقت بتاتا ہوں، اس کے لیے تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ بابا جی ہمیں جنگل میں ایک جھونپڑی میں لے گئے۔ بابا جی اس جھونپڑی میں رہتے تھے۔ وہاں جا کر بابا جی نے مٹکے سے ٹھنڈا پانی دیا اور جھونپڑی کے اندر لے گئے۔ پھر بابا جی نے ہمیں بتانا شروع کیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہندو اور مسلمان اور سکھ مل کر رہتے تھے۔ ابھی برے صغیر پاک و ہند کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ اس گاؤں میں سکھ اور ہندو بھی رہا کرتے تھے۔ سب آپس میں مل جل کر پیار سے رہتے تھے۔ اسی گاؤں میں گوپی نام کا ایک غریب لکڑہارا بھی رہتا تھا، جس کی بیٹی کا نام اسے بڑے پیار سے دیا رکھا تھا۔ گوپی خود سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور پھر انہیں فروخت کرتا، اور اس کی بیوی گھروں میں چھوٹا موٹا کام کر دیتی۔ ایسے وہ دونوں اپنی زندگی گزار رہے تھے اور اپنی بیٹی کی ہر خواہش جو پوری کر سکتے تھے وہ کرتے۔ لیکن دیا اپنی اس غریبی کی زندگی سے نفرت کرتی تھی اور ہمیشہ عیش و عشرت اور آسائشوں میں زندگی بسر کرنے کے خواب دیکھتی، اور یہی سوچتی کہ وہ کب اور کیسے امیر ہوگی۔ وہ اپنی ارد گرد دیکھتی، وہاں سب انہی کی طرح کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن کچھ امیر لوگ بھی تھے۔ وہ جب ان لڑکیوں کو دیکھتی تو اس کے دل میں بھی ان کی طرح رہنے کی خواہش پیدا ہوتی اور سوچتی کہ کاش میں بھی ان کی طرح کسی امیر گھر میں پیدا ہوئی ہوتی۔ وہ سارا دن انہی سوچوں میں رہتی اور کوئی کام نہ کرتی۔ اس کی ماں اسے گھر کے کاموں کا کہتی تو وہ کہہ دیتی کہ میں ان کاموں کے لیے نہیں بنی، تو اس کی ماں چپ ہو جاتی۔ ایک دن اس کی ماں کو گھر آتے دیر ہو گئی۔ گوپی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ جا کے ماں کو بلاؤ، آج اسے آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ وہ ماں کو بلانے چلی گئی اور اپنی سوچوں میں گم چلتی چلی گئی۔ راستے میں اسے ایک آواز آئی، تو امیر ہونا چاہتی ہے؟ اسے مڑ کر دیکھا تو برگد کے درخت کے نیچے ایک نہایت ہی خوفناک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور اس کے بکھرے ہوئے بال تھے۔ دیا نے کہا کہ کیا اس نے مجھے پکارا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ہی تجھے پکارا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تو امیر ہونا چاہتی ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، میں تیری یہ خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ دیا خوشی سے پاگل ہو گئی کہ میری خواہش پوری ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے یہ خیال آیا، جس عورت کی خود اتنی خستہ حالت ہو وہ مجھے امیر کیا بنائے گی؟ اس عورت نے کہا کہ وہ خود اس حالت میں رہتی ہے، اپنی اصل پہچان چھپا کر۔ دیا حیران ہو گئی کہ اسے اس کے دل کی بات کیسے جان لی، اور پھر اسے یقین ہو گیا کہ ضرور اس کے پاس کوئی علم ہے جو مجھے سکھائے گی اور میں امیر ہو جاؤں گی۔ وہ عورت اس زمانے کی خطرناک کالے جادو کی ماہر تھی۔ دیا نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ میں امیر کیسے ہوں گی؟ تو اس نے دیا سے کہا کل تم میرے پاس آنا۔ دوسرے دن دیا اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑی۔ جنگل کے بیچوں بیچ غار کے پاس جا پہنچی، تبھی اسے ایک آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ وہ غار کے اندر داخل ہوئی تو اسے گندی سی بو آ رہی تھی، اسے وہاں سڑے ہوئے گوشت خون کی بدبو آ رہی تھی، جس سے اسے اکائیاں آنے لگیں۔ دیا نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا سا بت استھان پہ پڑا ہوا ہے اور وہ عورت اس کے سامنے سجدہ ریز تھی۔ وہ اٹھی اور دیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ دیا یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کچھ بولنے ہی والی تھی کہ عورت نے کہا کچھ بولنا چاہتی ہو؟ کچھ نہ بولنا، میں جانتی ہوں کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تجھے امیر بننا ہے تو یہ سب کچھ کرنا ہوگا جو میں کہوں گی۔ اس سے تیرے پاس بہت ساری طاقتیں آ جائیں گی، پھر تو جو چاہے گی کر سکے گی۔ دیا نے پوچھا کہ اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ عورت نے اسے کالے جادو کے بارے میں بتایا اور اس کے تمام غلیظ عملیات جو وہ خود کرتی تھی، جسے سن کر پہلے تو دیا نے منع کیا، لیکن پھر اس کو امیر بننے کی لالچ نے کوئی اور راستہ نظر نہ آیا۔ عورت نے دیا کی آنکھوں میں دولت مند بننے کی ہوس پہلے ہی دیکھ لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ
کہ دیا سب کچھ کرے گی جو وہ چاہتی ہے، اور پھر دیا مان گئی اور اسے اپنے ساتھ وہ سارے عملیات کرانے لگی جو وہ خود کرتی تھی، اور اسے بھی شیطان کا پجاری بنا دیا۔ دیا کے ماں باپ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ یہی کہہ کر گھر سے جاتی کہ میں کسی گیانی بابا سے گیان سیکھ رہی ہوں۔ دیا جلد ہی کالے علم کی ماہر بن گئی اور ہر جائز اور ناجائز کام کرنے لگی۔ اس کی خوراک انسانی گوشت اور خون بن گیا، جس کے لیے اسے اپنے ماں باپ کو بھی نہ چھوڑا۔ دیا نے عورت کے بہت سے کالے کاموں میں اس کی مدد کی۔ یہ کھنڈرات جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ دیا نے طاقتیں ملنے کے بعد اس زمانے میں بنائے تھے، جس میں اپنی زندگی کی ہر آرام اور آسائش کی چیزیں رکھی تھی۔ لیکن پھر اسے اپنی زندگی ختم ہونے اور خوبصورتی ختم ہونے کا اندیشہ ہوا، جس کا ذکر اس نے عورت سے کیا۔ عورت نے کہا اگر وہ ویسا کرے گی جیسا وہ چاہتی ہے تو وہ دیا کو امر کر دے گی اور خوبصورت بھی، لیکن اس کے لیے اسے 21 جوان لڑکے اور لڑکیوں کی ضرورت ہے، جس کی بلی وہ شیطان کے سامنے دے گی، اور سب سے آخری بلی اس کی رہتی ہے۔ جو اماوس کی رات پیدا ہوا، اس کا خون پینے کے بعد، اس کے خون سے غسل کرنے کے بعد وہ امر ہو جائے گی۔ یہ سب اس عورت نے بتایا تو وہ مان گئی۔ دیا ہر رات ایک لڑکا یا لڑکی پھسلا کر لے آتی۔ ابھی 10 ہی دن ہوئے تھے کہ اس نے اس عورت کو اپنے کسی چیلے سے کہتا سنا، اگر آپ نے دیا کو بھی وہ سب کچھ سکھا دیا تو وہ آپ پر حاوی ہو جائے گی۔ تو اس بڑھیا نے کہا وہ کام ختم ہونے کے بعد دیا کو مار دے گی۔ دیا نے جب سنا تو غصے سے پاگل ہو گئی اور اس نے اس بوڑھی عورت کو مارنے کا سوچا۔ بالآخر اسے ترکیب آ گئی جس سے وہ بڑھیا کو ختم کر سکتی تھی۔ اس رات وہ لڑکی کو لائی۔ جیسے ہی بڑھیا نے جاپ شروع کیا اور منتر پڑھنے لگی تو دیا نے موقع غنیمت جان کر بڑھیا کو مار دیا۔ اس کے بعد اس نے بڑھیا کے خون سے اپنی پیاس بجھائی۔ اس کا خون پینے سے اس کی طرح طاقتور ہو گئی۔ بڑھیا کا تمام نظام اس کے ہاتھوں میں آ گیا اور ایسے ہی وقت گزرتا چلا گیا۔ تقسیم پاک و ہند کے بعد ہندو اور سکھ یہاں سے چلے گئے اور مسلمان آ کر آباد ہو گئے، اور دیا انہی کھنڈرات میں مقیم رہی اور اپنے آپ کو خوبصورت اور طویل عمر کرنے کے لیے خوبصورت لڑکوں کو اپنا شکار بناتی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اسے اپنی کمزوری اور بڑھاپے کا احساس ہونے لگا، جس سے وہ پریشان رہنے لگی۔ پھر اس نے بڑھیا کے منتروں والی کتاب سے امر ہونے کا جاپ شروع کرا تو اس کے لیے شیطان دیوتا کی اجازت لی۔ اس کے کہنے کے مطابق اس نے جاپ شروع کیا۔ اس کے لیے اس نے اپنے چیلوں کو اس کام پر مقرر کیا کہ ہر رات گاؤں سے ایک لڑکا یا لڑکی اٹھا لائیں۔ گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہو گئے، لیکن کوئی بھی دیا کے بارے میں نہ جانتا تھا۔ تبھی ایک رات اپنی جاب سے فارغ ہو کر دیا باہر نکلی اور چلتے چلتے قبرستان تک آ گئی۔ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی۔ اسے بھوک محسوس ہونے لگی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ وہ کیسے شکار کر سکتی ہے، کوئی بھی باہر نہیں ہوگا۔ تبھی اس کا دھیان ایک بچے کی قبر پر گیا۔ قبر تازی تھی۔ اس نے اپنی بھوک اس بچے سے مٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی، اسے وہاں کسی کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ تبھی گاؤں کے 2-3 لڑکوں کا گزر قبرستان سے ہوا۔ جب انہوں نے قبر کھودنے کی آواز سنی تو ان کا دھیان دیا پہ گیا جو قبر کھود رہی تھی۔ ان میں تمہارے والد عرفان بھی موجود تھے۔ وہ تینوں چھپ گئے اور دیا کو دیکھنے لگے۔ اس نے بچہ نکالا اور کھانے ہی لگی تھی کہ تمہارے والد عرفان بول پڑے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کون ہو تم؟ دیا نے جب یہ آواز سنی تو وہ غصے میں آ گئی اور عرفان کی طرف دیکھنے لگی۔ جب اس نے ان تینوں کو دیکھا تو عرفان کو یہ کہہ کر غائب ہو گئی کہ وہ تم سے اس کا بدلہ ضرور لے گی۔ وہ تینوں ڈرتے ڈرتے گھر آ گئے اور سارے گاؤں کو یہ واقعہ بتایا تو کسی کو یقین نہ آیا۔ پھر وہ قبر دیکھ کر سب کو یقین آ گیا اور لڑکوں اور لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ یہ سب لوگ مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور تمام واقعہ بتایا اور بچے کی تدفین کے بعد گھر لوٹ آئے۔ امام مسجد غلام مصطفیٰ میرا شاگرد تھا۔ اسے گاؤں والوں کو میرا بتایا تو گاؤں والے میرے پاس آئے اور سارا واقعہ بتایا۔
میں نے تمہارے والد یعنی عرفان سے پوچھا تو اس نے مجھے سب کچھ بتایا۔ میں نے کہا بیٹا وہ کوئی ڈائر نہیں ہے بلکہ کالے جادو کی ماہر دیا ہے جو ادھر مقیم ہے۔ گاؤں والوں کو اس کا سارا واقعہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ کیسے وہ لڑکے اور لڑکیوں کو غائب کر رہی ہے۔ میں نے ایک رات کا چلہ کاٹا جس سے مجھے اس کے علم کے پیچھے کی وجہ پتہ چلی۔ میں نے گاؤں والوں کو بتایا وہ تبھی اس عمل میں کامیاب ہوگی جب اسے آخری بلی اس انسان کی ملے جو خاص اماوت کی رات پیدا ہوا ہو۔ وہی انسان اسے مار سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ پھر مجھے پتا چلا کہ عرفان اماوس کی رات پیدا ہوا تھا۔ میں نے عرفان سے پوچھا کہ کیا وہ اسے مارے گا؟ عرفان نے کہا یہ نیک کام وہ ضرور کرے گا اور اپنے گاؤں والوں کو اس جادوگرنی کے غلیظ عمل سے پاک کرے گا۔ اس کے لیے عرفان کو میں نے ایک رات کا چلہ بتایا جو کہ قبرستان میں کرنا تھا، لیکن عرفان نے کہا بابا جی میں اسے ماروں گا نہیں، اسی کمرے میں قید کر دوں گا جہاں یہ گندے عمل کرتی ہے، وہ وہیں تڑپ تڑپ کر فنا ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا بیٹا وہ نہیں مرے گی جب تک اسے کوئی وہی انسان نہ آ کر مارے جو اماوس کی رات پیدا ہوا ہو، یا پھر اسے آزاد کرنے سے منع کر دے تو وہ فنا ہو جائے گی۔ ویسے یہ سزا بھی اس کے لیے دردناک ثابت ہوگی۔ عرفان نے ایک رات کا مخصوص چلہ کیا اور دوسرے دن جب وہ اپنی جاب میں مصروف تھی تو ہم نے اللہ کے پاک کلام سے اسی کمرے میں بند کر دیا۔ 20 سال سے وہ یہاں قید تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ عمارت کھنڈراٹ میں تبدیل ہو گئی، لیکن دیا اس کمرے میں بند ہی رہی اور وہ کسی ایسے انسان کے انتظار میں تھی جو اماوس کی رات پیدا ہوا ہو اور وہ اس کے بالغ ہوتے ہی اس کے خوابوں کے ذریعے اسے یہاں تک لائے۔ اور پھر ہم نے عرفان کو اس کی بیوی کے ساتھ یہاں سے دور جانے کا کہا کیونکہ یہاں اسے خطرہ ہو سکتا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں کو خیر بات کہہ کر چلا گیا۔ کچھ سال بعد ہمیں تمہاری پیدائش کا پتہ چلا اور ہم نے ہی تمہاری ماں سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کا نام شہروز رکھے اور وہ اپنے باپ کی طرح بہادر اور نڈر ہوگا، لیکن اللہ کی کرنی کہ تم بھی اماوس کی رات پیدا ہوئے، جو بات تمہارے خاندان کے لیے پریشانی کا باعث بنی، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد عرفان کبھی اپنے گاؤں واپس نہ آیا اور پھر تم بالغ ہو گئے اور دیا نے تمہارے خوابوں میں آنا شروع کر دیا اور تمہیں ڈرانے لگی، اور پھر تم لوگوں کو یہاں شادی پر آنا پڑا کیونکہ گھر کے بڑے بچوں کو یہ سب نہیں بتانا چاہتے تھے، لیکن یہاں آ کر تمہیں پھر وہی خواب آنے لگے جس میں دیا نے تم سے کہا کہ تم آ گئے ہو اور مجھے آزاد کراؤ۔ آج بھی تم لوگوں کو یہاں دیا ہی لے کر آئی اپنے جادو سے، اور وہاں سے آزاد ہونے میں کامیاب بھی ہو جاتی اگر وہاں میں نہ آتا، اور پھر وہ وہاں سے باہر آتی تو سب سے پہلے تمہیں اور تمہارے خاندان کو ختم کر دیتی اور اپنا بدلہ پورا کر لیتی اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتی۔ ہم نے جب یہ سنا تو بابا جی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں اتنی بڑی آفت سے بچا لیا۔ میری ایک غلطی میرے سارے خاندان کو چکانا پڑتی، لیکن بابا جی نے کہا اب کوئی خطرہ نہیں، دیا جہنم واصل ہو چکی ہے۔ میرے ابو نے اسے قید کیا تھا اور میں نے اسے آزاد نہ کر کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ بابا جی نے کہا اب جب چاہے ہم گاؤں آ سکتے ہیں اور اگر چاہو تو تم یہاں رہ بھی سکتے ہو۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوا، بابا جی کا ہاتھ چوما اور جانے کی اجازت لے کر گھر آ گئے۔ جب ہم گھر آئے تو سارے گھر والے بہت پریشان تھے کیونکہ ہم صبح کے نکلے رات 8 بجے واپس آ رہے تھے۔ گھر آتے ہی گھر والوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن پھر ہم نے انہیں ساری داستان سنائی جسے سن کر امی اور دادی بہت پریشان ہوئی۔ پھر سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اور ہمارے گاؤں والوں کو اس جادوگرنی سے پاک کر دیا، اور پھر سارے گاؤں کو یہ بات بتائی۔ سب نے بابا جی کا شکر ادا کیا۔ بابا جی نے کہا وہی اسے آزاد کر سکتا تھا، لیکن اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گئی ہے۔ سب گاؤں والوں نے مجھے بہت پیار کیا، ہمیں واپس بھی نہ آنے دیا۔ اب ہم گاؤں میں ہی رہتے ہیں، سب لوگ مل کر ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اب مجھے، میرے گھر والوں اور گاؤں والوں کو دیا سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہاں سے بھی کھنڈرات آج بھی موجود ہے اور وہاں اسیب کا ڈیرا ہے۔
अब वहाँ कोई भी नहीं जाता। अब मैं डॉक्टर के शोबे से मुंसलिक हूँ। बाबा जी फौत हो चुके हैं। मुझे उनकी कमी हमेशा महसूस होती है। मैं उनकी कब्र पर अक्सर जाता हूँ और जाकर दुआ करता हूँ और अपनी जिंदगी के मामलात आज भी बाबा जी को बताता हूँ। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके या किसी के साथ ऐसा कोई वाकया पेश आया हो या कोई हादसा हुआ हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी लिखें। हो सकता है इस चैनल पर अगली कहानी आप ही की हो। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले।